کہ یہ شخص جھوٹا کذاب ہے، اس شخص کو اگر مسلمان ثابت کیا جا سکتے تو معاذ اللہ قارون اور فرعون کو بھی مسلمان ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کفر، بے ایمان ہونا، گستاخ ہونا، یہ فرعون اور حامان کے کفر کی طرح قطعی جزمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ سن رہے تھے ساجد خان دیوبندی کو، جو کہ الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ پر کس طرح یعنی غلیظ جملے بول رہا ہے ان کے بارے میں، اور پھر ان کو جب دیوبندیوں کو جواب دیا گیا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کی طرف سے، تو اب یہ مناظرے سے بھاگ رہے ہیں، فرار ہونے کے راستے جو ہیں وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور کیسے حواس باختہ جو بیانات ہے وہ یہ دے رہے ہیں۔ اب یہ جو دعویٰ ساجد خان دیوبندی نے کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا یہی عقیدہ دیوبندی جو اکابر صف اول کے ان کا ہے؟ کیا یہ دیوبندیوں کا مسلمہ مجمع علیہ اور اتفاقی نظریہ اور عقیدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ بالکل ہرگز نہیں، بلکہ دیوبندیوں کی اپنی کتابوں کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی عدم تکفیر کے حوالے سے 20 حوالہ جات موجود ہیں کہ دیوبندی اکابر نے خود لکھا ہے کہ ہم احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کرتے۔ ساجد خان دیوبندی نے یہ جو درمیان میں بیریئر لگایا اپنے اکابر کی گستاخانہ عبارات کا دفاع کرنے سے بچنے کے لیے، کیوں؟ تاکہ ہمیں اس طرف نہ پڑے اور ہمیں اکابر کی گستاخانہ عبارات کا جواب نہ دینا پڑے۔ کہا جی پہلے احمد رضا کے کفر و ایمان پر بات ہوگی، جبکہ یہ طے شدہ، میں بھی آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کروں گا، یہ طے شدہ بات ہے کہ دیوبندی اکابر نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی تکفیر نہیں کی۔ میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں فتاوی دارالعلوم دیوبند، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 138۔ لکھا کہ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے متعلقین کو کافر کہنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ان کے کلام میں تعبیر ہو سکتی ہے۔ دوسرا حوالہ یہ اشرف علی تھانوی کے ملفوظات ہیں، جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 225 اور 26 پر ایک مجلس کا ذکر موجود ہے کہ بریلی والوں کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ فرمایا ہاں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے اگرچہ وہ ہمیں کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 226 پہ لکھتے ہیں ہم بریلی والوں کو اہل ہوا کہتے ہیں، اہل ہوا کافر نہیں۔ یہ دوسرا حوالہ۔ اور آگے چلیے، یہ ہے ملفوظات کشمیری، انور شاہ کشمیری کے ملفوظات، اس میں صفحہ نمبر 61 پر کہ مختار قادیانی نے اعتراض کیا کہ علماء بریلوی علماء دیوبند پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اور علماء دیوبند علماء بریلوی پر۔ اس پر شاہ صاحب نے فرمایا میں بطور وکیل تمام جماعت دیوبند کی جانب سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرات دیوبند ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ یہ المحنت جو کہ دیوبندیوں کے ہاں مسلمہ کتاب ہے، اس میں خلیل احمد سہارنپوری نے صفحہ 60 پہ لکھا ہم تو ان بدعاتیوں کو بھی جو اہل قبلہ ہیں جب تک دین کے کسی ضروری حکم کا انکار نہ کریں کافر نہیں کہتے۔ سنتے چلے جائیے، یہ ہے کتاب دیوبندیوں کی برات الابرار قہر آسمانی کے نام سے، اس کے صفحہ نمبر 301 پہ عبدالرؤف جگن پوری دیوبندی لکھتا ہے بحمد اللہ علماء دیوبند کسی مسلمان کو کافر نہیں کہتے، حتیٰ کہ بریلوی مبتدعین اور فتنہ پردازوں کی بھی تکفیر نہیں کرتے۔ یہ تمہارے جگن پوری صاحب نے لکھا ہے کہ ہم بریلویوں کی تکفیر نہیں کرتے، بلکہ بریلویوں کے حوالے سے تو تمہارے اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں، سنیے ذرا، یہ کتاب انوار قاسمی، اس کے صفحہ نمبر 389 پر موجود ہے کہ اشرف علی صاحب تھانوی نے فرمایا کہ اگر مجھے مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ دوسرا حوالہ اسی موضوع پر، یہ ہے حیات امداد، صفحہ نمبر اس کا 38، لکھا کہ علماء دیوبند وہ اہل حدیث اور بریلوی عقائد والوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، بلکہ آگے صفحہ نمبر 38 پہ لکھا کہ حضرت تھانوی نے فرمایا اگر مجھے مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ یعنی اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر مولوی احمد رضا بریلوی کے پیچھے مجھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ اور دوسری طرف یہ اشرف علی تھانوی کا ماننے والا ساجد خان دیوبندی کہتا ہے کہ احمد رضا بریلوی کا کفر وہ قارون، حامان اور فرعون کی طرح قطعی اور جزمی ہے، اور وہ اس صدی کے سب سے بڑے گستاخ ہیں۔ تھانوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی تکفیر بھی نہیں کرتا، اور اگر احمد رضا بریلوی کے پیچھے مجھے نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا تو میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتا۔ بلکہ ایک اور حوالہ سنیے، بزرگوں کے ایمان افروز قصے، صفحہ نمبر 82 پہ لکھتے ہیں کہ مگر جب مجلس میں ذکر آیا تو فرماتے مولانا احمد رضا خان صاحب، ایک دفعہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص نے کہیں بغیر مولانا کے احمد رضا کہہ دیا۔ حضرت نے ڈانٹا اور خفا ہو کر فرمایا کہ عالم تو ہیں اگرچہ اختلاف رائے ہے، تم منصب کی بے احترامی کرتے ہو، کس طرح جائز ہے؟ رائے کا اختلاف اور چیز ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو خطا پر سمجھتے ہیں اور صحیح نہیں سمجھتے، مگر ان کی توہین اور بے ادبی کرنے کا کیا مطلب؟ تھانوی صاحب تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور بے حرمتی کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ ایک اور حوالہ خطبات حکیم الاسلام کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 308 اور 9 پہ تھانوی صاحب کا اسی طرح کا واقعہ لکھتے ہیں کہ جب تھانوی صاحب کے سامنے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ کا نام کہیں لیا جاتا، مولانا کے بغیر کسی نے نام لیا تو کہا کہ بگڑ گئے، اور کہا عالم تو ہیں، ہمیں توہین کرنے کا کیا حق؟ کیوں نے تم نے مولانا کا لفظ کہا؟ غلط بہت ڈانٹا۔ بہرحال ہم تو اس طریق پر ہیں کہ قطعاً ان کی بے حرمتی جائز نہیں سمجھتے، کافر فاسق کہنا تو بڑی چیز ہے، کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو کافر یا فاسق کہنا تو بڑی چیز ہے، ہم تو ان کی بے حرمتی کرنا بھی جائز نہیں سمجھتے۔ یہ دیوبندیوں کا
صف اول کے جو بڑے ان کے علماء ہیں ان کا موقف ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ساجد خان دیوبندی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ کی تکفیر کے حوالے سے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ معاذ اللہ ان کا کافر ہونا وہ فرعون، قارون اور حمان کی طرح جزمی اور قطعی ہے، جبکہ دیوبندی اکابر نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اس طرح کے مثبت بیانات دیے، بلکہ ان کو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہا۔ یہ تاریخی دستاویز، اس سے کون واقف نہیں؟ سپہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ ضیاء الرحمن فاروقی صفحہ نمبر 111 پہ لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ایک اور حوالہ غلغلہ بر زلزلہ، یہ قاضی شمس الدین درویش کی کتاب، صفحہ نمبر 34 پہ قاضی شمس الدین درویش نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے جو تعریفی کلمات لکھے سنیے۔ لکھا کہ اعلیٰ حضرت بریلوی بیک وقت شیخ طریقت بھی تھے، معلم شریعت بھی تھے، مقرر اور خطیب بھی تھے، عامل اور طبیب بھی تھے، بے حد مصروف الاوقات ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ مقدمہ بہاولپور مرزائیوں کے خلاف، یہ دیوبندیوں کی تنظیم ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، اس کی جلد نمبر 3 کے مختلف صفحات پر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ ہم مولوی احمد رضا خان صاحب کو کافر نہیں کہتے، نہ کافر سمجھتے ہیں۔ یہ میں نے صفحہ پڑھا صفحہ نمبر 391، اسی طرح صفحہ نمبر 392 اور اسی طرح اس کا صفحہ نمبر 400 اور صفحہ نمبر 457، یہ مختلف صفحات پہ واضح طور پر دو ٹوک انداز میں یہ لکھا ہے کہ ہم احمد رضا بریلوی کو کافر نہیں کہتے۔ اشرف علی تھانوی کی گواہی آ گئی، دیوبندی اکابر کی گواہیاں آ گئیں کہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ کی دیوبندی صف اول کے جو اکابر علماء ہیں وہ تکفیر نہیں کرتے۔ لیجئے آپ کے گھر کا ایک اور حوالہ، یہ رفیع عثمانی کا فتاویٰ ہے، فتاویٰ دارالعلوم کراچی، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 پر رفیع عثمانی صاحب لکھتے ہیں سوال ہے کیا بریلوی عقائد کے لوگ صریحاً مشرک ہیں؟ جواب، ان کے کافر ہونے کا فتویٰ ہمارے بزرگوں نے نہیں دیا، البتہ یہ اہل بدعت ہیں، اور یہ ہے حمید اللہ جان دیوبندی کی کتاب ارشاد المفتیین، اس کے صفحہ نمبر 141 پہ ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں کہ بریلوی مکتبہ فکر کو مشرک کہنا درست نہیں، اکابر دیوبند کا یہ اتفاقی فتویٰ ہے کہ موجودہ زمانے کے بریلوی بدعتی ہیں، ان کو مشرک نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے اکابر دیوبندی علماء کے فتاوی جات اور ان کی کتابوں سے میں نے حوالہ جات پیش کر دیے کہ دیوبندی اکابر کے ہاں یہ بات مسلمہ ہے صف اول کے علماء کے ہاں کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ کو وہ کافر نہیں سمجھتے۔ اور آخر میں حوالہ دوں گا، مدعی لاکھ پہ باری ہے گواہی تیری، خود یہ ساجد دیوبندی نے اپنی کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ کے حوالے سے کیا لکھا ہے، یہ کتاب ہے اس کی نواب احمد رضا خان، اس کے صفحہ نمبر 464 پہ لکھا، لیکن نواب احمد رضا خان کی شخصی تکفیر یا ان کے متبعین کی علی الاطلاق تکفیر ہمارے صف اول کے اکابر سے ثابت نہیں۔ بہرحال خان صاحب بریلوی کی شخصی تکفیر ہمارے اکابر کا اجتماعی موقف نہیں۔ پھر صفحہ نمبر 465 پہ لکھا، اس لیے ہمارے اکابر نے ان کو کافر نہیں کہا بلکہ بدعتی اور گمراہ کہا، واللہ تعالی عالم۔ اور صفحہ 465 پہ نیچے لکھا، خان صاحب نے ملفوظات میں یزید کے بارے میں لکھا کہ خود کافر نہیں کہتا اور کوئی کہتا ہے تو منع بھی نہیں کرتا، تو اس معاملہ میں بندے کے نزدیک ان کی حیثیت بھی یزید کی طرح ہے، خود کافر نہیں کہتا لیکن کوئی کہتا ہے تو منع بھی نہیں کرتا۔ ساجد خان دیوبندی نے اپنی کتاب کے اندر خود اس بات کو تسلیم کیا کہ صف اول کے اکابر دیوبندی علماء نے اعلیٰ حضرت کی تکفیر نہیں کی، اور اعلیٰ حضرت کی تکفیر یہ دیوبندیوں کا اجماعی موقف نہیں، اور خود کہا کہ میں ان کو معاذ اللہ مصر یزید سمجھتا ہوں، خود کافر نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے تو ان کو اس کو روکتا نہیں، اور اب اپنے اکابر دیوبند کی کفریہ اور گستاخانہ عبارات کا دفاع کرنے سے بچنے کے لیے کہتا کہ میں احمد رضا بریلوی کے پہلے کفر و ایمان پہ بات کروں گا، جن کے حوالے سے تم یہ ساری سٹیٹمنٹس اور مختلف قسم کے بیانات دے چکے ہو، ان کے بارے میں اب یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ ان کو میں ایسے کافر سمجھتا ہوں اور ان کا کفر قطعی اور جزمی سمجھتا ہوں جیسے فرعون، قارون اور حمان کا سمجھتا ہوں۔ یہ موضوع سے بھاگنے اور موضوع سے انحراف کرنے کا طریقہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ بالکل بات واضح ہے کہ ساجد خان دیوبندی اپنے اکابر علماء کی گستاخانہ اور کفریہ عبارت کا دفاع کرنے سے اب بھاگ رہا ہے۔ اب بھاگنے کا بہانہ یہ ہے کہ درمیان میں بیریئر کھڑا کر دیا اور یہ شرط لگا دی کہ میں ان کے موضوع پر تب آؤں گا اور ان عبارات کا دفاع کرنے پر تب آؤں گا، میں منازعہ قبول کرتا ہوں لیکن اس شرط پر کرتا ہوں کہ پہلے احمد رضا کے ایمان پر بات ہو۔ لہٰذا ان حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا محدث بریلی رحمۃ اللہ کی تکفیر یہ دیوبندیوں کے ہاں مسلمہ اور اتفاقی نہیں۔ خود ساجد خان دیوبندی نے اس بات کو تسلیم کیا، اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا کہ صف اول کے دیوبندی اکابر علماء وہ احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کرتے، اور خود اپنا اس کا بیان موجود ہے، اس کی اپنی ویڈیو موجود ہے، اس کی اپنی آڈیو موجود ہے کہ ساجد خان دیوبندی نے خود اقرار کیا ہے کہ میں احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کرتا۔ ہاں نہیں، میں کافر نہیں مانتا جی جی کس کا؟ ہاں جو مطلق بشریت کا انکار کافر ہے، تو احمد خان صاحب نے کام کیا بشریت کا انکار، یہ تو آپ بتائیں گے نا، بس کچھ باتیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں، ویسے احمد خان نے بشریت کو مانا ہے اور خود لکھا ہے کہ جو مطلق بشریت کا انکار وہ کافر ہے، یہ احمد خان لکھا بس میں، لیکن ہم جو عقیدے پڑھاتے ہیں وہ عوام اور خاصہ کو ملا کر پڑھاتے ہیں، یعنی وہ طبقہ بھی جو حضور کے بشر ہونے کا منکر ہے وہ طبقہ بھی موجود ہے، تو ہمارا کلیئر ان کے بارے میں ہے کہ احمد خان نے بشریت کا انکار نہیں کیوں مانتے، بشریت کو مانتے ہیں احمد خان میرے ہمارے پاس علماء نے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا، میرے نزدیک وہ کافر ہے، میرا کافر نزدیک وہ کافر ہے، گمراہ ہے، جہنمی ہے، معتزلہ کے ساتھ جلے گا، مرے گا، لعنتی ہے، بدبخت ہے، لیکن کفر کا بہت بڑا فرق ہے۔ ہاں اپنے اصول کی روشنی میں کیا ہے بولو نا یار۔ اب ہمارے بعض کتابوں میں بعض اہل باطل کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ، اور اس کو لے کر آج بھی یہ جو نام نہاد اپنوں کو کاٹتے ہیں اور جو ان کو کاٹتے ہیں ان کو چومتے ہیں جو ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں دیکھو باطل تھا اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے، فلاں تھا، تو اگر ہم نے مولانا احمد رضا خان صاحب فلاں فلاں کہہ دیا
یا مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیا، تو کون سا آسمان گر گیا؟ کوئی کافر تو نہیں تھے نا، اور جب کافر نہیں تھے تو ظاہر اللہ کی رحمت کے سزاوار تو ہیں، اللہ کی رحمت بلکہ اللہ کی رحمت کے زیادہ سزاوار یہ لوگ ہیں۔ میں نے اس کے اوپر گفتگو کی اپنی کتاب نواب احمد رضا خان بریلوی حیات خدمات و کارنامے۔ میری نظر میں تو ہمارے اکابر میں سے کسی نے بھی احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر نہیں کی، جبکہ فی زمانے نہ ہمارے کچھ تو محقق علماء ہیں، مثلا مولانا ابو قادری صاحب حافظہ اللہ جیسے دیگر، وہ احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر کرتے اور کہتے ہیں کہ اکابر نے بھی کیے، تو یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی جو ایسی بات کریں، ظاہر بغیر دلیل تو کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، میرے علم میں وہ دلائل نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب یہ موضوع درمیان میں کیوں آیا؟ اس لیے کہ تاکہ درمیان میں بیری لگا دیا جائے اور اپنے اکابر کا دفاع کرنے سے بھاگنے کا ایک موقع بنا لیا جائے۔ پھر ان کے بڑے علماء، ان کی آڈیوز موجود ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تکفیر نہیں کرتے۔ منظور مینگل صاحب ان کے بڑے عالم بھی ہیں، بڑے مناظر بھی ہیں، انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ وہ اعلیٰ حضرت کی تکفیر نہیں کرتے۔ علامہ منظور مینگل صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی 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 حضرت ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ بریلویوں سے کچھ گفتگو چل رہی تھی، تو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک چیلنج دیا تھا انٹرنیٹ پر، علامہ صاحب نے وہ یہ دیا تھا کہ ہم بریلویوں کو چیلنج دیتے ہیں کہ ان کے جو جن کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولوی احمد رضا خان، یہ اپنی کتابوں کی روشنی میں کافر ہیں اور ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں، ان کا کافر ہونا ثابت کریں گے۔ اس پر ہماری بکواس کر رہے ہیں ہمارے علماء نے، میں خود میری زندگی ان چیزوں کے اندر گزر گئی۔ جی جی، آپ بڑے مناظر ہیں۔ احمد رضا خان کو، مفتی احمد یار خان کو جی ہمارے علماء نے تکفیر نہیں کی ہے، اور وہ کرتے ہیں کریں، ان کو کرنے دو۔ ہمارے اکابرین نے جو محققین ہیں انہوں نے تکفیر نہیں کیا کہ یہ احمد رضا خان بریلوی جو ہے یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ ہم تکفیر نہیں کرتے ہمارے اکابرین، اس میں کچھ اور جملے بھی پوچھے، وہ کہ بریلوی خود تھا اور اس نے آپ کی ریکارڈنگ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالی ہے۔ کل ساتھی نے میرے کو سنایا تھا، میرے کو بڑا دل دکھا، میں نے بڑا مفتی صاحب ایسا بات کرتے ہیں نہیں، تو یہ کہ آپ تکفیر کر رہے ہیں، تکفیر کے کرتے ہیں؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، کچھ علماء ہیں جیسے مولانا ساجد خان نقشبندی ہیں، مولانا وہ یہ الیاس گھمن صاحب کے جو ہے سارے شاگرد ہیں، وہ یہ بات میں الیاس گھمن کو آپ کو جانتا ہوں، یہ تو ٹھیک ہے، اب بڑے حضرات یہاں جو چونکہ ہم فتویٰ بھی دے رہے ہیں، دارالعلوم کیا فتویٰ ہے، نور ٹاؤن کا ہے، جامع فاروقیہ میں 30-35 سال رہ چکا ہوں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب تک تو نماز تو کسی کافر کے پیچھے تو اجازت نہیں ہے، بالکل نماز کی بھی اجازت اب تک ان سے دے رہے ہیں، سارا سب کچھ معاملہ ہے۔ ساجد خان دیوبندی کے ایک ساتھی ندیم محمودی جو کہ ان کا مناظر بھی ہے، اس نے بھی اقرار کیا کہ میں جمہور علماء دیوبند کے ساتھ ہوں، میں بھی احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کرتا۔ جی ندیم محمود صاحب، جی کیا حال ہے جناب؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے جی۔ یہ جو ہے رضا خانیوں کا جو بانی ہے، کیا نام ہے اس کا، احمد رضا خان، اس پر ہم تکفیر کرتے ہیں کیا علماء دیوبند؟ نہیں، علماء دیوبند کا مسلک تکفیر کا نہیں ہے۔ تو کیا آپ سے جو ہم فتویٰ مانگے، کیا آپ ان کی تکفیر پر فتویٰ دیں گے؟ نہیں، میں تو جمہور علماء دیوبند کے تابع ہوں، جو فتویٰ ان کی ہے وہ میرا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا اچھا، اور خود یہ مدعی لاکھ میں باری گواہی تیری، یہ ساجد خان دیوبندی خود اقرار کر چکا ہے کہ میں احمد رضا بریلوی کی تکفیر نہیں کرتا۔ میں نے اس کے اوپر گفتگو کی اپنی کتاب نواب احمد رضا خان بریلوی حیات خدمات و کارنامے۔ میری نظر میں تو ہمارے اکابر میں سے کسی نے بھی احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر نہیں کی، جبکہ فی زمانے نہ ہمارے کچھ تو محقق علماء ہیں، مثلا مولانا ابو قادری صاحب حافظہ اللہ جیسے دیگر، وہ احمد رضا خان بریلوی کی تکفیر کرتے اور کہتے ہیں کہ اکابر نے بھی کیے، تو یقیناً ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی جو ایسی بات کریں، ظاہر بغیر دلیل تو کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، میرے علم میں وہ دلائل نہیں ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تو اب تکفیر کرنے کا شوق کیوں چڑھایا؟ اب تکفیر کی طرف ساجد خان دیوبندی کیوں آیا؟ اس لیے کہ اپنے اکابر کو بچایا جائے اور ان کا دفاع کیا جائے۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تکفیر یا دیوبندیوں کے ہاں یہ اجماعی اور ان کے ہاں مسلمہ نہیں۔ اب دیوبندیوں کی جو کفریہ اور گستاخانہ عبارت ہے، مناظرہ پہلے اس پر ہوگا، اور باقی رہ گیا ساجد خان کا یہ بار بار مطالبہ کرنا اور یہ کہنا کہ احمد رضا کے ایمان پر بات ہوگی، احمد رضا کے کفر اسلام پر بات ہوگی، تو ساجد خان دیوبندی کے ہم اس شوق کو بھی پورا کر دیں گے، لیکن پہلے گفتگو دیوبندیوں کی کفریہ اور گستاخانہ عبارت پر ہوگی، اور دیوبندی کا ہم یہ بھی شوق پورا کیے دیں گے، لیکن گفتگو پہلے دیوبندی اکابر کی گستاخانہ اور کفریہ عبارت پر ہوگی۔ اس کے علاوہ آن لائن کے حوالے سے ساجد خان دیوبندی نے کچھ خدشات کا اظہار کیا، خدشات کا اظہار بھی کیا، کچھ دھمکیاں بھی دیں، اور اس سلسلہ میں کچھ تیش دلانے کی کوشش بھی کی، یہاں تک کہا کہ ہم گچی پکڑ لیں گے، ہم ہاتھ پکڑ لیں گے آف لائن اگر ہوگا۔ ایک طرف یہ کہا کہ ہم پوری مکمل امن کی ضمانت اور گارنٹی دیتے ہیں، اور دوسری طرف کہا کہ اگر آف لائن ہوگا، دو بدو ہوگا، تو ہم ان کی جناب گچی پکڑ لیں گے، ان کا ہاتھ پکڑیں گے، اور پھر اشتعال دلانے کی اس انداز سے بات کی کہ یہ کہتے ہیں کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، تو میں حفظ الایمان کو سینے سے لگاؤں گا، تاثیر الناس کو میں جناب وہ سینے سے لگاؤں گا، براہ نقاطہ کو سر پہ رکھوں گا، میں دیکھوں گا کہ مجھے کس طریقے سے یہ جو اپنے نعرے مارتے ہیں اس نعرے کو پورا کریں گے۔ جبکہ یہ بھی مانتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہی ہے۔ کیا دیوبندی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے؟ مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن تمہارے علماء نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ سزا دینا یہ حاکم وقت کا کام ہے اور قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا۔ یہی میرا موقف ہے اور یہی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاع امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے، جو کہ میں کئی دفعہ ویڈیو کے اندر اس کو ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ تو یہ اشتعال دلانے کا کیا مقصد ہوا؟ اس طرح کی بات کرنے کا کیا مقصد ہوا؟ آف لائن مناظرہ کے اندر جو ہے وہ تم خود اشتعال دلا رہے ہو اور گیچی سے پکڑنے اور ہاتھ روکنے کی بات کر رہے ہو، ایک طرف تم آن لائن کے مفاسد بیان کر رہے ہو کہ آن لائن ہی ہو سکتا ہے، میں نے آف لائن کرنا ہے، جبکہ تمہارے مسلک کے اور تمہارے عقیدے کے بڑے عالم عبدالاحد قاسمی جس کی کتاب داستان فرار ہے، اس کی کتاب پر تم نے تقریر بھی لکھی ہوئی ہے، وہ تو باقاعدہ طور پہ آن لائن مناظرہ کو عالمی سطح کا مناظرہ قرار دے رہے ہیں،
اور آن لائن مناظرہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں. اور عوام کے بیچ میں اس وقت اگر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ عوام کے بیچ میں تو اس کا سب سے بہترین پلیٹ فارم سوشل میڈیا ہے. آپ کتنا بھی بڑا اسٹیج لگا لیں اور کتنا بھی بڑے میدان کو ہائر کر لیں, آپ کتنے آدمی جمع کر لیں گے, 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ, لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ مناظرہ کرتے ہیں, آن لائن مناظرہ, تو وہ عالمی مناظرہ ہو جائے گا. اسے ہندوستان, پاکستان, دنیا جہان کے سارے لوگ, عرب عجم سب دیکھیں گے اسے. تو اس سے بڑا عوامی مناظرہ اور کیا ہوگا. اور وہاں جھگڑے کا, فساد کا, شور شرابے کا, ہڑدنگ بازی کا کوئی چانس بالکل باقی نہیں رہے گا. جبکہ تم نے یہ کہا کہ آن لائن مناظرہ کی طرف لے جانا یہ حواس باختگی کی علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عبدالاحد قاسمی جو ہے وہ حواس باختہ ہو کے آن لائن مناظرے کی علماء اہل سنت کو دعوت دے رہا تھا. تو لہٰذا آن لائن مناظرہ کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی بھی ہے, حفاظت بھی ہے, سیف بھی ہے, اور وہ عام لوگوں تک, پبلک تک اسی طریقے سے پہنچے گا. لیکن اگر ساجد خان دیوبندی آن لائن مناظرہ کے لیے تیار نہیں اور کہتا کہ میں اپنے اکابر کی ان گستاخانہ عبارات کا دفاع کر سکتا ہوں لیکن میں آف لائن دو بدوں اور آمنے سامنے بیٹھ کے دفاع کرنا چاہتا ہوں, تو ہم ساجد خان دیوبندی کے اس خواہش کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں اس بات پر بھی تیار ہوں کہ میں آف لائن دو بدوں اور آمنے سامنے ساجد خان دیوبندی کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہمارے نمائندے کے ساتھ رابطہ کریں اور وقت, جگہ اور تاریخ کا تعین انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ, باہمی رضامندی کے ساتھ کر لیا جائے گا. میں اس مسئلہ میں بھی ان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مناظرہ دیوبندی اکابر کی گستاخانہ اور کفریہ عبارات پر ہوگا. اپنی ویڈیو کے اندر ساجد خان دیوبندی نے کچھ گفتگو بہودہ انداز میں اور غیر مہذب انداز میں کی ہے. میں ان غیر مہذب الفاظ کا اسی طریقے سے جواب نہیں دے سکتا. البتہ اس نے میرے بارے میں یہ کہا کہ اس نے بہودہ لفظ بولا ہے, جبکہ میں نے کوئی ایک لفظ بھی اپنی دونوں ویڈیوز کے اندر بہودہ نہیں بولا. جس کو یہ بہودہ کہہ رہا ہے ساجد خان دیوبندی, وہ لفظ ہے بچوں کے ختنوں پر آنا. دیکھیں, بچوں کے ختنوں کے موقع پر جو تقریب ہوتی ہے یا دعوت طعام ہوتی ہے, اس پر کسی کو بلانا اور کہنا کہ بچوں کے ختنوں پر آنا, جس طرح کسی کو ولیمے پہ کی دعوت پہ بلایا جاتا ہے, بچوں کے ختنے کی دعوت پر بلانا, یہ کوئی بہودہ لفظ ہے؟ اس میں بہودگی والا کون سا لفظ ہے؟ خود دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر موجود ہے. کسی نے سوال پوچھا ہے کہ آیا بچوں کے ختنوں کے موقع پر جو دعوت کی جاتی ہے اس میں شامل ہونا جائز ہے, تو انہوں نے کہا کہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اگر اس کو لازم نہ کر لی جائے, فرض یا واجب نہ سمجھا جائے, اس میں شرکت کرنا اس میں کوئی حرج نہیں. تو اس میں نے کوئی بہودہ لفظ نہیں بولا. ہاں, ساجد خان دیوبندی نے اپنی ویڈیو کے اندر میرے لیے بہودہ الفاظ کا استعمال کیا ہے اور میں اس کو تربیت کا نتیجہ سمجھوں گا. اور اس کے علاوہ ساجد خان دیوبندی نے میری کچھ اغلاط نکالنے کی کوشش کی. ایک لفظ فرار اور فرار پر بات کی. اس نے کہا جی کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کو پتا کہ قرآن مجید میں لفظ فرار ذکر ہوا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگرچہ اردو میں فرار چلتا ہے, بلکہ آپ بار بار فرار, اگرچہ ٹھیک ہے اردو میں یہ نہیں کہتا کہ فرار نہیں چلتا, لیکن بار بار فرار, لیکن آپ صاحب علم اپنے آپ کو کہتے ہیں, کیا یہ فرار لفظ ہوتا ہے, فرار لفظ ہوتا ہے؟ قرآن میں فرار استعمال ہے, فرار استعمال ہوا ہے. بھائی جب اردو میں لفظ فرار عربی والا وہ اردو میں فرار چلتا ہے تو پھر غلط کیسے ہوا؟ اگر اسی کو غلطی کہتے ہیں اور اسی طریقے سے غلطیاں نکالنی ہیں تو تم نے اپنی گفتگو کے اندر تقریباً کوئی 5 سے 6 مرتبہ قبول 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 کہا ہے. قبول کرتا ہوں, قبول کرتا ہوں, قبول کرتا ہوں. اب قرآن اٹھا کے دیکھو, قرآن مجید کے اندر قبول کا کلمہ ذکر ہوا ہے کہ قبول کا ذکر ہوا ہے. فتقبلها ربها بقبول حسن, قرآن مجید کے اندر قبول قاف کے فتح کے ساتھ ذکر ہوا ہے, لیکن تم نے بار بار قبول 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 کہا. اس پر تم اپنی جسٹیفیکیشن یہی دو گے کہ لفظ قبول بھی جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ لفظ فرار بھی استعمال ہوتا ہے, اور اس کو خود تم نے مانا ہے کہ ہاں فرار بھی اردو میں چلتا ہے. تو اس میں غلطی والی کون سی بات ہے؟ کل کو نیٹ پر آپ انکار کر دیں, کل کو نیٹ پر آپ فرار ہو جائے, کل کو نیٹ پر آپ بھاگ جائے. اور پھر خود ساجد دیوبندی نے اپنی گفتگو میں لفظ فرار اپنی زبان سے خود ادا بھی کر دیا. اسی طرح اپنی گفتگو میں ساجد دیوبندی نے میرے اوپر نقل کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہوں نے استدلال کیا ہے کہ دیوبندی علماء نے احمد رضا بریلوی کے لیے مولانا کا لفظ استعمال کیا ہے. تو کہتا ہے میں تمہاری کتابوں سے دکھا دیتا ہوں کہ مولانا کا لفظ تمہاری کتابوں کے اندر بھی دیوبندی علماء کے لیے استعمال ہوا ہے. دیکھیں, مولانا کا ایک جو لفظ ہے بطور علم یا بطور بس, اس کا فرق تو موجود ہے. تمہاری کتابوں کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ جو مولانا کا لفظ لکھا ہے, تمہاری جو میں نے کتابوں سے حوالہ جات پیش کیے ہیں اس میں تعظیماً لکھا ہے اور ان کی بے حرمتی کرنے کا رد کیا گیا ہے, ان کو توقیر کے ساتھ وہاں ذکر کیا گیا ہے. اور پھر ان کے بارے میں تھانوی صاحب نے یہ کہا ہے اگر مجھے موقع ملتا تو میں مولانا احمد رضا بریلوی کے پیچھے رومال پڑھ لیتا. اس انداز سے مولانا کا لفظ تمہاری کتابوں کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے لیے لکھا گیا ہے, پھر رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھا ہے. اور تم نے خود اپنے کلپ کے اندر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے تم نے کہا کہ جس کی تکفیر نہیں ہو سکتی اس کے لیے وہ رحمت کا زیادہ سزاوار ہے. اس میں تم نے خود اس بات اور اقرار کیا ہے. اب ہمارے بعض کتابوں میں بعض اہل باطل کے ساتھ رحمت اللہ تعالی علیہ, اور اس کو لے کر آج بھی یہ جو نام نہاد اپنوں کو کاٹتے ہیں اور جو ان کو کاٹتے ہیں ان کو چومتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی وہ فلاں دیکھو باطل تھا, اس کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھا ہوا ہے, فلاں تھا. تو اگر ہم نے مولانا احمد رضا خان صاحب فلاں فلاں کہہ دیا یا مولانا مودودی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ دیا, تو کون سا آسمان گر گیا؟ کوئی کافر تو نہیں تھے نا. اور جب کافر نہیں تھے تو ظاہر اللہ کی رحمت کے سزاوار تو ہیں, اللہ کی رحمت, بلکہ اللہ کی رحمت کے زیادہ سزاوار یہ لوگ ہیں. اور ایک اور حوالہ میں اس سلسلہ میں دے دوں, یہ کتاب ہے منیر احمد اختر کی اکابرین دیوبند کیا ہے. اس میں رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ نوٹ کے طور پر صفحہ نمبر 98 پہ لکھتے ہیں, بعض نام نہاد علماء سو نے اس ولی کامل کی جو تکفیر کی تھی اس کا رد ہو گیا, چونکہ جس کی تکفیر کی جائے اس کو رحمت اللہ علیہ لکھنا اور کہنے کا عقیدہ رکھنا, ایسا آدمی خود اس تکفیر سے نہیں بچ سکتا.
جس کی تکفیر ہوتی ہے اس کو رحمتہ اللہ علیہ کہنے والے کے بارے میں کہتے ہیں ایسا شخص خود تکفیر سے نہیں بچ سکتا. تو تمہارے علماء نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا ہے, اور تم نے خود رحمۃ اللہ علیہ کے اطلاق اور اس بات کے حوالے سے گفتگو کے دوران اس بات کس انداز سے کیا ہے کہ جو جہنمی ہو بدعتی ہو اللہ کی رحمت کا زیادہ سزاوار ہے. لہذا ان تمام حوالہ جات سے جو میں نے دیوبندی اکابر علماء سے پیش کر دیے ہیں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صف اول کے دیوبندی علماء کے ہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تکفیر ان کے ہاں اجماعی اور اتفاقی نہیں ہے, مسلمان نہیں ہے. یہ ساجد دیوبندی نے صرف اپنے موضوع سے انحراف کرنے کے لیے یہ درمیان میں بیریت اور شرط لگائی ہے. بحمد اللہ تعالیٰ میں نے صاف اور دو ٹوک واضح انداز میں یہ ساری گفتگو کر کے واضح کر دیا ہے کہ ہاں بالکل ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور جو ان کی خواہش ہے کہ اعلیٰ کے کفر و ایمان پر بات ہو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن پہلے بات دیوبندی اکابر کی کفریہ عبارات اور گستاخانہ عبارات پر ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اس کے لیے ہم تیار ہیں.